السلام علیکم کلاس بیٹے، اب آپ لوگوں کے درمیان میں چھٹیوں کے بعد اب یہ فرسٹ لیکچر اپلوڈ ہونا ہے۔ اس کے بعد یہ پہلا چیپٹر جو ہمارا چل رہا تھا اس کو اسی کا یہ آخری 2 ٹاپکس رہ گئے تھے۔ آپ کو میں نے تجویز دہلی اور اس کے جواب میں قائد اعظم کے 14 نکات جو ہیں وہ بتا دیے تھے۔ 14 نکات کے بعد پھر آگے آ رہی ہے گول میز کانفرنس۔ گول میز کانفرنس مئی 1929 میں برطانوی پارلیمنٹ کے عام انتخابات میں ایک قدامت پسند پارٹی۔ یہ گول میز کانفرنس سے کب ہوئی، ان کے نکات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مئی 1929 کو جب قائد اعظم کے 14 نکات آ گئے تو برطانوی پارلیمنٹ میں حکومت چینج ہوئی۔ قدامت پسند پارٹی کون سی تھی؟ جو پرانے نظریات کی حامی تھی وہ چینج ہوگی، اس کی جگہ جو نئی پارٹی آئی وہ لبرل تھی۔ یہاں لیبر پارٹی لکھا ہوا ہے تو لفظ ویسے لبرل ہوتا ہے کہ لبرل پارٹی وہ جو قدامت پسند نہیں تھی اور تمام پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنے والی پارٹی تھی، جو اتنے زیادہ سخت قسم کے قدیم نظریات جو ہیں وہ نہیں رکھتی تھی، یعنی اپنے نظریات میں اسٹرکٹ اور ریجڈ نہیں تھی، ذرا اوپن مائنڈڈ قسم کی پارٹی تھی وہ، ٹھیک ہے۔ تو حکومت برطانیہ نے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان آئینی معاملات حل کرنے کے لیے ہندوستان کے تمام اقوام کے نمائندوں پر مشتمل گول میز کانفرنس جو ہے اس کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی نئی جو حکومت آئی تھی اس نے آئینی معاملات کو طے کرنے کے لیے 2 جو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں ان کے لیڈروں کو گول میز کانفرنس پر بلانے کا فیصلہ کیا تاکہ ایک جو ہے وہ پوائنٹ پر آ کر ساری جماعتیں کسی ایک پوائنٹ پر ایگری کریں۔ یہ کانفرنس نومبر 1930، دسمبر 1931 اور 1932 کو منعقد ہوئی۔ برطانوی وزیر اعظم نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلے ہندوستانی لیڈروں سے آئین کا مسودہ تیار کروایا، اس کے بعد 1929 میں اس نے قائد اعظم سے بھی سجیشنز دی، مشورہ لیا، اور ان مشوروں کا بنیادی مقصد ہندوستان کے اندر جتنی بھی نو آبادیات تھیں، یعنی نئی چھوٹی چھوٹی جو آبادیاں تھیں ہندوؤں کے علاوہ، ہندو سب سے بڑی آبادی تھی، اس کے علاوہ مسلم تھے، سکھ تھے اور لوگ تھے اچھوت وغیرہ، یہ سارے لوگ تھے، تو ان نو آبادیات جو تھے ان کو سیاسی طور پر خود مختاری دینے کے لیے یہ گول میز کانفرنسیں منعقد کی گئیں اور تجاویز کا خیر مقدم کیا گیا۔ ان تجاویز کو جو سیاسی لیڈروں سے مانگی گئیں اور گول میز کانفرنسوں کے انعقاد کا جو آئیڈیا تھا اس کو تمام سیاسی لیڈر جو ہندوستان میں موجود تھے انہوں نے اس کو سراہا۔ برطانوی حکومت نے فرقہ وارانہ مسئلے کے حل کے لیے حتمی طور پر فیصلہ میک ڈونلڈ کے اوپر چھوڑا۔ میک ڈونلڈ جو تھا وہ 14 اگست 1932 میں اس نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق تسلیم کرنے کی سفارش کی، جو منظور ہو گئی، اور بعد میں سکھوں، عیسائیوں اور اچھوتوں کو بھی جداگانہ انتخاب کا اختیار مل گیا، یعنی تمام اقلیتوں کو الگ سے جداگانہ انتخاب کی جو پرمیشن ہے وہ مل گئی۔ لیکن میک ڈونلڈ کا یہ فیصلہ ہندوؤں کو پسند آیا اور انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے گاندھی جی سے بڑھ چڑھ کر اس معاملے میں گاندھی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اعلان کیا کہ اگر یہ فیصلہ واپس نہ لیا گیا تو بھوک ہڑتال کریں گے، مر جائیں گے، ہم گھٹنے ٹیک کے ہم بالکل جو ہے وہ اس فیصلے کو نہیں مانیں گے اور اس کے سامنے ہم کسی طرح گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ تو ان کی اس چیز کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے پھر انگریز حکومت جو تھی انہوں نے مخلوط انتخاب کا طریقہ جو ہے وہ رائج کر دیا اور جداگانہ کو ختم کر دیا۔ پھر انڈین ایکٹ 1935 جو ہے برطانوی حکومت نے گول میز کانفرنسوں کی سفارش پر مبنی رپورٹ 1933 کو شائع کی۔ مارچ 1933 کو مسلمانوں اور ہندوؤں نے اس کی شدت سے مذمت کی۔ قائد اعظم اس وقت بمبئی سے مرکزی اسمبلی کے بلا مقابلہ رکن منتخب ہوئے تھے۔ آپ نے اسمبلی میں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا، یعنی 1933 میں جو رپورٹ شائع ہوئی پھر گول میز کانفرنسوں کی وجہ سے کے نتیجے میں، تو وہ رپورٹ وہ جو سفارشات تھیں وہ دونوں ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی۔ قائد اعظم اس وقت تک مرکزی اسمبلی میں پہنچ چکے تھے، بلا مقابلہ امیدوار کے طور پر سلیکٹ ہو چکے تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے نام سے ایک ترمیمی مسودہ پیش کیا تھا۔ یہ مسودہ جو تھا یہ خود مختاری کی طرف جو اقلیتیں تھے ان کی خود مختاری کی طرف ایک قدم تھا، اس سے صوبوں میں ذمہ دارانہ حکومت قائم ہوئی۔ پھر انتخابات اور مسلم لیگ، اب جب 1937 کے انتخابات ہوئے تو کیا نتائج آئے یہ اس حوالے سے۔ انڈین ایکٹ کے بعد جنوری 1937 سے منعقد ہونے والے انتخابات میں 1771 یعنی 1771 نشستیں تھیں، جن میں سے کانگریس نے 706 لی اور مسلم لیگ نے 491 اور جو باقی اقلیتیں تھیں انہوں نے 211 نشستیں لی، یعنی سب سے زیادہ ٹاپ پر جو تھی وہ کانگریس تھی، اور ہندو علاقوں میں سب ہندوؤں نے کانگریس کو ہی ووٹ دیے، لیکن بہت سارے مسلم اکثریت والے علاقے جیسے سرحد سندھ تھا، اس میں بھی مسلمانوں نے بھی کانگریس کو ہی سپورٹ کیا اور مسلم لیگ اتنی اکثریت حاصل نہ کر سکی، تو یہ ایک طرح سے مایوس کن نتائج تھے۔ کانگریس کو انتخابی نتائج نے مغرور بنا دیا، انہوں نے جو ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ ہندو رہنما جو تھے اس پہ ذہنی توازن کو بیٹھے اور 7 مختلف علاقوں میں یعنی 7 صوبوں میں انہوں نے اپنی حکومتیں تو بنا لی، لیکن انہوں نے مسلمانوں پر بہت ظلم توڑے، مسلمانوں کی اجتماعی حیثیت کو انہوں نے ختم کرنے کی کوششیں تیز کر دی۔ قائد اعظم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ انگریز کانگریس حکومتوں کی طرف سے مسلمانوں پر بڑھتی کی زیادتیوں اور مظالم کی تحقیقات کی جائیں، لیکن کسی برطانوی حکومت نے اس پر اتفاق رائے نہ کیا۔
آخر کار پھر قائد اعظم کی اپیل پر ہندوستان کے تمام مسلمان اور دیگر اقلیتی جماعتوں میں یوم نجات یعنی ہندو حکومت سے یوم نجات حاصل کرنے کے لیے انہوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات ملایا، جس کے نتیجے میں پھر کانگریسی وزارتوں کو مستعفی ہونا پڑا۔ اگر یہ استعفیٰ نہ دیتی تو پھر جو ہے وہ ہندو راج کو اگر قائد اعظم نے تھریٹ کیا تھا اگر ہندو راج مسلط رہا تو نوبت خانہ جنگی تک آ جائے گی، اور پھر مسلمان جو ہے وہ جب ہندوستان کے ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے حقوق کا خیال نہیں کریں گے، تقسیم کا مطالبہ زور پکڑے گا، اور اس سے دونوں قوموں کے تصور جو دونوں قومیں ہیں ان میں آپس میں فساد اس طرح بڑھنے کا خطرہ ہوگا اگر یہ چیز نہ کی گئی تو، یعنی ان کی جو بات ہے اس کو نہ مانا گیا کہ کانگریسی حکومتیں جو تھیں وہ مستعفی نہ ہوئیں تو، لیکن یوم نجات کی وجہ سے وہ مستعفی ہو گئی تھیں۔ پھر اس کے بعد قرارداد لاہور ہوئی۔ 27واں اجلاس مسلم لیگ کا 22 مارچ 1940 کو لاہور میں منعقد ہوا۔ اس سے 2 روز قبل ہی پنجاب کی جو صوبائی حکومت تھی اس نے نیم فوجی جماعتیں تھیں ان کو غیر قانونی قرار دے کر ان کی پریڈ پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے جلوس نکال لیا اور بھارتی دروازہ لاہور کے اندر جلوس نکالا، ان پر فائرنگ کر دی۔ حکومت نے اندھا دھند، اور اس میں 40 جو خاکسار تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے پر حکومت نے مسلم لیگ کا اجلاس ملتوی کرنے کی کوشش کی جو کہ منٹو پارک میں طے ہونا تھا، لیکن وہ طے شدہ تھا لہٰذا وہ منعقد ہوا۔ علامہ اقبال پارک جس کو آج کل کہا جاتا ہے اس وقت یہ منٹو پارک کے نام سے مشہور تھا۔ چنانچہ اجلاس مقررہ تاریخ پر شروع ہوا اور ایک اندازے کے مطابق 50,000 سے زائد افراد نے اس میں شرکت کی، اور اس سے قائد اعظم سمیت بہت سے رہنماؤں نے خطاب کیا۔ پہلے دن قائد اعظم نے اور دوسرے دن مولانا فضل الحق جو تھے انہوں نے قرارداد پیش کی، جس کا متن جو ہے وہ یہ تھا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی سوچی سمجھی رائے ہے کہ اس ملک میں کوئی دستوری خاکہ قابل عمل یا مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہ ہوگا جب تک کہ وہ ان اصولوں پر نہ بنا ہو کہ جغرافیائی لحاظ سے ملکہ خطے یا علاقے جو ہیں الگ بنا دیے جائیں، ان میں جو علاقائی ترامیم ضروری سمجھی جائیں وہ کی جائیں۔ جغرافیائی لحاظ سے ملکہ علاقے یعنی جو بھی جغرافیائی لحاظ سے ایک اسٹیٹ کے ساتھ آتے ہوں گے ان کو اسی میں شامل کیا جائے، اور جن میں جو بھی اکثریت زیادہ ہے ان کو ایک الگ سے ریاست بنا دیا جائے۔ اس قرارداد کی حمایت میں چودھری خلیق، سید ذاکر حسین، مولانا عبدالحامد بیگم، مولانا محمد علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، ڈاکٹر محمد عالم، یہ سارے چیدہ جو رہنما تھے انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگا اور اس کو ایکسیپٹ کیا۔ قرارداد کے منظور ہوتے مسلمانوں کے سامنے ایک واضح منزل تھی، ان کو پتہ چل گیا کہ اب انہوں نے یہ صرف پاکستان کا مطلب کیا ایک سیاسی نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ ان کے خطے کا جو ایک الگ خطے کا خواب ہے وہ حاصل ہونے والا ہے، اور یہ خواب جو ہے وہ 14-15 اگست کی درمیانی رات 1947 میں پورا ہوا۔ ادھر ہندوؤں نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان تنزیہ طور پر کہنا شروع کر دیا، مشہور کر دیا، اور ہندو پریس جو ہے وہ عوام کے جذبات ہندو جو اخبارات میں ہندو جو بیان تھے اس سے عوام کے جذبات بھڑکنے لگے، اور تقسیم بھارت کا مطلب انہوں نے کہنا شروع کر دیا ماتا کے ٹکڑے کرنا ہے، اور ہم مسلمان اس تقسیم کو قبول نہیں کریں گے، اور یہ وہ مسلمانوں کی اکثریت یا تو انہوں نے کہا نو مسلم ہے یا نو مسلم کی اولاد اور ہندوستان ایک ہی رہے گا، لیکن جو زیادہ تر اس وقت اشاعت اخباریں جو ہیں وہ ان کی اشاعت ہندوستان سے ہوتی تھی، اس لیے انہی کا پوائنٹ آف ویو زیادہ آتا تھا، تو اس لیے مسلمس جو تھے ان پر البتہ اس قرارداد کا خوشگوار اثر پڑا، کیونکہ اگر یہ قرارداد پاکستان کے نام سے تنزیہ بھی مشہور ہو گئی جو قرارداد لاہور تھی تو پھر یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو مسلمانوں کے فیور میں تھی۔ تو یہاں پر جو جتنے بھی مسلمان پہلے جو مسلم لیگ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے وہ بھی مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے، ایک دفعہ جب پھر 1946 کے اندر انتخابات ہوئے تو واضح طور پر برتری مسلم لیگ نے جو ہے وہ حاصل کی۔ قائد اعظم نے 19 نومبر 1940 کو واضح طور پر اعلان کر دیا قطعی طور پر کہ یہ دو خطے الگ، اس خطے میں دو ملک الگ الگ دو ریاستیں ہیں، اور جب تک یہ الگ ہو نہیں جاتی تب تک جو ہے وہ یہ احتجاج جاری رہیں گے، اور یہ صرف دھمکی نہیں بلکہ یہ بات دونوں ہندوؤں کی آگاہی کے لیے انہوں نے کہی کہ قائد اعظم جو ہیں انہوں نے باقاعدہ کھلے لفظوں میں پہلی دفعہ اظہار کیا کہ وہ کیونکہ مسلمانوں نے سپورٹ کیا مسلم لیگ کو، تو انہوں نے اس بنا پر یہ اظہار کیا کہ ایک الگ مملکت جو ہے وہ ہم لے کر رہیں گے جو قائم ہو کر رہے گی، یہ خالی کھلی دھمکی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے عملی طور پر کوششیں جو ہیں وہ کی جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کے 2 ٹاپک آ جائیں گے، اس کے اندر سب ٹاپک تحریک پاکستان میں سندھ مسلم لیگ کا کردار، اور ایک لاسٹ والا جو ٹاپک ہے جس میں ہے تخلیق پاکستان کے مقاصد اور محرکات۔ پھر یہ چیپٹر اینڈ ہو جائے گا، جب جیسے اینڈ ہو جائے گا تو پھر اس کے آبجیکٹیو اور شارٹ کوسچنس میں آپ کو ساتھ ہی کرا دوں گی۔